السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الشمس، آیات مقدسہ 11 تا 15 ہیں، اور سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الشمس کا جب آغاز ہوا تھا تو کچھ گزارشات کی گئی تھیں، یقیناً آپ بھائیوں اور بہنوں کے ذہنوں میں ہوں گی، جو ماشاءاللہ ذوق سے تسلسل سے درس سماعت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ تمام ترتیب ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں کن چیزوں کی جو حقائق ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کو ہم زندگی میں محسوس کرتے ہیں، جن کے بغیر انسانی زندگی کا سسٹم نہیں بن سکتا، جیسے سورج ہے، سورج کی کرنیں ہیں، چاند ہے، دن ہے اور اس کی روشنی ہے، رات آرام کے لیے ہے، اور پھر آسمان کی طرف ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اوپر آسمان نظر آتا ہے، زمین ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر نفس ہے، انسانی نفس، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گزشتہ درس میں عرض کر دیا گیا کہ یہ وہ نفس ہے جو انسانی ارادوں کا مالک ہے۔ اب اگر نفس اللہ رب العزت کے تابع ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، تو قد افلح من زکاہا، یہ ان تمام قسموں کا جواب ہے۔ اور اگر اس نفس کے پیچھے شیطانی جماعتیں، شیطانی ماحول، خیالات ہیں، تو وقد خاب من دساہا، اس نے اپنا نقصان کر لیا، وہ خاک میں مل گیا، ذلیل ہو گیا۔ اس لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفس پر جو بات چیت کی اور فرمایا کہ ارادے کیسے جنم لیتے ہیں۔ ایک تو انسانی جبلت ہے، اس کی بنیاد پر ارادے جنم لیتے ہیں۔ ایک انسان بڑا مضبوط ہے، لمبا چوڑا جوان ہے، خوبصورت ہے، طاقت والا ہے، تو اس کے ارادے بہادروں والے ہوں گے، ارتقاء والے ہوں گے، آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اور ایک انسان ویسے بزدل ہے، کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے اور روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، تو وہ کیا ارادہ بنائے گا؟ وہ بزدلوں والی باتیں کرے گا، پراپیگنڈے سے جلدی متاثر ہو جائے گا، وہ پٹاخوں کا آواز سن کر بھی ڈر جائے گا اور گھبرا جائے گا۔ اور دوسرا آدمی جو بہادر ہے، اس کا ارادہ کیا ہوگا آگے بڑھنے کا، تو وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے،
دوسرا فرماتے ہیں گرد و پیش کے حالات ہیں، سسٹم اور نظام ہے جو ارادے جس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر نوع انسانیت کے وہ انسانی نوعی تقاضے ہیں جس کی بنیاد پر انسان ارادے بناتا ہے۔ ایک جانور ہے، گدھا ہے یا دوسرے جانور یا جانوروں والی سوچ رکھنے والا جو شخص ہے، تو وہ کیا ارادہ بنائے گا؟ وہ ارادے جانوروں والے بنائے گا۔ لیکن جس کے اندر اعلیٰ نوعی تقاضے ہیں وہ انسانیت کے بارے میں سوچے گا، اس کی ترقی کے بارے میں سوچے گا۔ اصل میں نفس جو اللہ نے پیدا فرمایا، رکھا انسان میں اور اس کو ٹھیک بنایا، اور اللہ رب العزت نے یہ اس کو ہدف اور ٹاسک دے دیا کہ وہ اللہ سے جڑے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ سے تعلق قائم کرے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے آج کے درس میں کہ قوم سمود نے کیا کیا۔ اس کی تفصیلات بھی پیچھے گزر چکی ہیں، لیکن اللہ مثال دے رہے ہیں۔ کذبت سمود بطغواہا، جنہوں نے اپنے نفس کو شیطان کے پیچھے لگا دیا، شیطان کے تابع کر دیا، ظلم اور ظالم طبقے کی حمایت کی، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ قوم سمود دیکھ لیجئے۔ وہ بطغواہا، انہوں نے اپنی طاغوتیت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے وہ جھٹلا دیا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بدبخت انسان، اشقا بدبخت انسان، ظالم انسان اور ایجنٹ، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اونٹنی کا واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کے اس نے پاؤں کاٹ دیے۔ فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان کو اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وسقیاہا، اور اسی طرح اس کے پانی پینے کی جو باری ہے وہ اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اس کے مطابق سسٹم بناؤ۔ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن دوسرے جانور پانی پیتے تھے، تو پانی کا جھگڑا تھا۔ ان لوگوں کو یہ ناقۃ اللہ پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پورا پلان تیار کیا کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نوجوان جو بدبخت ہے، جس کا نام بعض مفسرین نے قزار بن سالف لکھا ہے، اس کو تیار کیا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم یہ کام کرو، اگر تمہیں میرے ساتھ کوئی محبت ہے یا تعلق ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا نشے میں۔ وہ شخص، بدبخت شخص جو ہے، وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینی تھی۔ یہ ہے نفس، سب کچھ نفس کروا رہا ہے۔ اس نفس نے جو ارادہ پیدا ہوا، اس کے پیچھے شیطانی سوچ، پھر ماحول شیطانی ہے۔ اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اس نفس کے پیچھے جب شیطان اور شیطانی قوتیں ہوتی ہیں تو اس میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان بھیڑیا بن جاتا ہے۔ جو انسان اعلیٰ انسانی، اللہ نے اس کو اشرف بنایا تھا، جو انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا، اللہ کی پہچان پیدا کرنے والا تھا، یہ بھیڑیا بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ اور جب یہ ظلم کرتا ہے تو تمام حدیں کراس کر جاتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے کاٹا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر اللہ نے الٹ دیا ان کو، ان کے رب نے، اللہ کا عذاب آیا،
سب تہس نہس ہو گئے۔ بذنبہم، یہ گناہ کیا انہوں نے، ایک جرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہ بات واضح ارشاد فرما دی کہ اصل انسان کا ارادہ اور عمل ہے، ان کا ارادہ غلط ہے، عمل غلط ہے، عمل و کردار پر سزا ہوتی ہے۔ بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی کی تکذیب کی، اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس اونٹنی کو برائی سے، برائی کی نیت ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ سخت دردناک عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ وہی ہوا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ نہیں ڈرتا کسی انجام سے۔ او بھائی، اللہ رب العزت کو تم کیسے ڈراؤ گے؟ اللہ رب العزت تو فیصلے کرتے ہیں عدل کی بنیاد پر۔ پہلے سچی رہنمائی دی، اللہ نے قسمیں اٹھا کر وہ حقائق کائنات پیش کیے جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور جس سے تم نے فائدہ اٹھایا۔ پھر تمہیں اللہ نے نفس دیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پورا سسٹم دے دیا، سچی رہنمائی دے دی، اپنے پیارے انبیاء کو بھیجا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس نفس کے پیچھے لگ کے قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس کی مثال یہ قوم سمود ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، اللہ کی رہنمائی سے جو ہمیں نتیجہ حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اس سچی رہنمائی کو سمجھنا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دینا ہے۔ ہم نے کلام مقدس قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ پیدا کرنا ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ کی پہچان کو سوسائٹی میں غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بالادستی ضروری ہے۔ یہی انسانیت دوستی کا درس ہے، یہی خدا شناسی کا پروگرام ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی ترقی ہے، دنیا میں بھی ترقی ہے، آخرت میں بھی ترقی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔